اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی اللہ رسولہ الکریم اما بعد۔ محترم بھائیوں، بزرگوں اور دوستوں، گزشتہ روز ہم نے 61 سول کوڈ کی مخالفت کے ضمن میں ایک معلومات جاری کیے تھے۔ اس کے بعد کمنٹس باکس میں ہمارے چند خیر خواہ نے، ہماری ملت کے ہمدردان عوام نے کچھ کمنٹس کر کے یہ پوچھا کہ بھئی یہ مخالفت کیوں، کیسی اور کس طرح کرنا چاہیے۔ اس کا خلاصہ کرنے کے لیے ہم نے کل ہی یہ واضح کر دیا تھا کمنٹس باکس میں کہ ہم انشاءاللہ اس کے تعلق سے بھی ایک ویڈیو جاری کرتے ہیں، اور اس کے مطابق آج کا یہ ویڈیو ہم جاری کر رہے ہیں۔ اس موقع پر ہم آپ کو یہ واضح کر دینا چاہتے ہیں کہ اگست 2018 میں لا کمیشن نے ایک مشاورتی خط جاری کیا تھا، اور اس خط کے ذریعے سے ملک کے تمام مذاہب کے عوام سے اس ضمن میں اپنے خیالات کا اظہار کرنے کو کہا تھا۔ اس ضمن میں کئی مشورتی کمیٹیوں کی میٹنگیں ہوئی اور کئی مذاہب کے نمائندوں سے لا کمیشن نے ملاقات کی، میٹنگیں لی، بلکہ ایک انکوائری کمیٹی بھی بنائی، اور اس کمیٹی کے ذریعے سے لا کمیشن نے اس طرح سے 61 سول کوڈ ملک میں نافذ کرنے کی غرض، اغراض، مقاصد وغیرہ بھی واضح کیے، لیکن ملک گیر پیمانے پر ہر مذہب کے لوگوں نے اس کی مخالفت کی۔ مخالفت کرنے کی وجہ یہ ہے کہ اس ملک میں کئی مذاہب کے لوگ رہتے ہیں، ہر کسی کے روایت الگ ہے، ہر کسی کے رسم الگ ہے، اور وہ اپنے رسم و رواج کے مطابق اپنے مذہبی کام انجام دیتے ہیں۔ کل اگر کبھی حکومت 61 سول کوڈ نافذ کر دی تو ہمارے ہندو بھائیوں کو 7 پھیرے مار کر لگن کرنا نہیں آئے گا۔ جو شادی میں 7 پھیرے مارے جاتے، جو لگن کیا جاتا، شادی کی جاتی، وہ نہیں ہوں گی، بلکہ ان کو عدالت میں جا کے شادی کا رجسٹریشن کرنا پڑے گا۔ بدھ مذہب کے مطابق، اس کی روایت کے مطابق ہمارے بدھ مذہب کے بھائیوں کے سب تمام کام انجام دیے جاتے ہیں، ان کے آخری رسومات ادا کیے جاتے ہیں۔ کل کبھی 61 سول کوڈ نافذ کیا گیا تو وہ بھی جو ہے تو عدالت میں جا کے جو ہے تو اپنی شادی کریں گے، بدھ مذہب کے طریقے سے شادی کرنے کے لیے ممانعت رہیں گی۔ عیسائی بھائی بھی اپنے روایت کے مطابق شادی نہیں کریں گے۔ اسی طرح سے جو ہے تو عیسائی کے علاوہ اور دیگر جتنے بھی مذاہب ہیں، جو اپنے مذاہب کے مطابق، اپنے مذہب کے مطابق اپنے رسومات ادا کرتے ہیں، ان کو وہ کرنا نہیں آئے گا۔ اس لیے اس کی مخالفت ہر طبقے سے کی گئی تھی، ہر مذہب سے کی گئی تھی۔ مسلمان بھی اپنی شادی اپنے مذہب کے مطابق کرتے ہیں۔ ان کو دشمنی صرف مسلمان سے ہے، لیکن اس کے ساتھ میں وہ تمام ملک کے لوگوں کو پریشان کرنا چاہ رہے ہیں۔ اور یہ بات اب جو ہے میں سمجھتا ہوں کہ ہندو مسلم کے سب کے سمجھ میں آ گئی۔ صرف 2% لوگ 98% کو پریشان کر رہے ہیں۔ اس لیے 98% لوگوں کو ایک جگہ آنا نہایت ضروری ہے، اور 98% لوگ اگر ایک جگہ آ گئے تو 2% لوگ کہیں کے نہیں رہیں گے۔ ان کو خود اپنے مذہب کو چھوڑ کے ہندو مذہب سے شادی کرنا پڑیں گی، لیکن یہ ہندو مذہب سے شادی کرنا بھی نہیں چاہتے۔ یہ بولتے ہیں ہماری شادی جو ہے تو ہم کورٹ میں کریں گے۔ اور آج ان کے اندر جو ہے کئی ایسی چیزیں ہیں جس کے اندر جو ہے میں آپ کو بتلاتا ہوں کہ ہر مذہب نے اپنے بوڑھے ماں باپ کی خدمت کرنے کو کہا، لیکن آج کبھی ہم دیکھیں گے تو جتنے بھی وردھاشرم بھرے ہوئے ہیں وہ 98 لوگوں کے نہیں ہیں، 2% لوگوں کے ہیں۔ اس لیے نہ ان کے پاس میں ریتی رواج ہے، نہ مذہب کا کوئی کام ہے، نہ ان کی ہندو سے محبت ہے، نہ مسلم سے دشمنی ہے۔ یہ صرف اپنا مقصد جو ہے لوگوں کے اوپر تھوپنا چاہتے ہیں، اور وہ تھوپنے کی وجہ جو ہے ڈیوائڈ اینڈ رول ہے۔ یہ لوگوں کو تقسیم کرنا چاہتے
اور لوگوں کو جو ہے تو ورگلا کے آپس میں لڑاتے اور ان کے اپنے گھر بڑھتے رہتے ہیں. اس لیے جو ہے تمام لوگوں کو چاہیے کہ وہ اس کی مخالفت کرے. اب مخالفت کرنے کے لیے آپ کیا کریں گے؟ تو جو سروے کیا تھا لا کمیشن نے، سروے رپورٹ 182 صفحات پر مشتمل ہے. ان 182 صفحات میں یہ لکھا ہوا ہے کہ اس ملک کے لیے ایک ساتھ سول کوڈ نقصان دہ ہے، عوام کے فائدے کے لیے نہیں ہے. اور اس رپورٹ کے ساتھ ہی ساتھ جو ہے وہ اپنی ہیکڑی آگے کرتے ہوئے ہمارے ملکی آئین کے دفعہ 44 ضلعی دفعہ 4 کا حوالہ دیتے ہیں کہ دفعہ 44 نے ضلعی دفعہ 4 نے ہمارے ملک میں ایک سا سول کوڈ نافذ کرنے کے لیے خیال کرنے کو کہا ہے، زبردستی نہیں ہے. اس کے ساتھ ہی ساتھ وہ اس چیز کو بھول گئے جو ہے تو اسی دفعے کے اسی اپنے آئین کے دفعہ 25 اور 26 اور 37A سے 37G تک کے اس میں جو دیا گیا کہ کسی بھی مذہب کے روایت کے مخالفت کرنے والا کوئی قانون نہیں بنایا جائے گا. اس کو بھول گئے، جبکہ ہماری دفعہ آئین نے خود جو ہے اس معاملے کو کرنے کے لیے روکا ہے. دفعہ 25 دفعہ 26 اور دفعہ 371 371G 371A سے G تک کے اس کے اندر جو ہے تو ہر مذہب کے لوگوں کو اپنے اپنے طور طریقے سے اپنے مذہب کے روایت کے مطابق کرنے کو کہا ہے. تو اس لیے جو ہے آپ جو مخالفت کریں گے اس میں اس کا ذکر ضرور کرنا چاہیے کہ دفعہ 371 اسی طرح سے جو ہے تو دفعہ 371A 371G اور دفعہ 25 اور 26 اس کا خیال کرتے ہوئے ہمارے مذہبی بنیادی اصولوں کے اندر بالکل دھکا نہ لگائے. اور جو رپورٹ داخل کی گئی اس رپورٹ کے مطابق ملک کے تمام لوگوں نے جو اس کی مخالفت کی ہوئی ہے اس مخالفت کو خیال میں رکھتے ہوئے اس عمل کو رد کیا جائے، اس عمل کو نافذ نہ کیا جائے. یہ مخالفت صرف مسلمانوں کے جانب سے نہیں بلکہ ملک کے ہر ہندو، مسلم، سکھ، عیسائی، بدھ اور پارسی ان تمام لوگوں کے طور طریقے سے ہونی چاہیے. خدا نہ خواستہ یہ بل نافذ ہو گیا اور آخری رسومات بھی اگرچہ کبھی ایکسا سول کوڈ کے مطابق کی جائے، ایسا ہو گیا تو لوگوں کو جو ہے اپنے مذہب کی روایت کے مطابق جلانا، اگنی دینا، اگنی کے ٹائم میں 7 پھیر مارنا، اسی طرح سے جو ہے دفنانے کے لیے نماز جنازہ ادا کرنا، اسی طرح سے جو ہے تو دفنانا، یہ جو چیزیں ہیں یہ سب بند ہو جائیں گی. کوئی نمک میں ڈال کے دفناتے، کوئی سیدھا دفناتے، کوئی جو بٹھا کے دفناتے. پارسی کی الگ روایت ہے، سکھ عیسائی کی الگ روایت ہے، مسلم کی الگ روایت ہے، اور ہر کسی کو ہمارے ملک نے اپنے مذہب کی روایت کے مطابق عمل کرنے کو اجازت دی ہے. نہیں تو کیا ہوگا کہ خدا نہ خواستہ اگر کبھی ایک ساتھ سول کوڈ نافذ کرتے ہوئے آخری رسومات کو بھی اس میں شامل کر دیا تو سب کچھ جو ہے لائٹ کا بٹن دے کے ختم کر دیا جائے گا، وہاں پہ جو ہے آخری رسومات ادا نہیں ہوگی. اس لیے ہر مذہب کے لوگوں کو یہ چاہیے کہ وہ اس کی مخالفت کریں. اب مخالفت کرنے کے لیے جو ہے ہم آپ کو ہمارے کمنٹس باکس میں اور ہمارے ڈسکرپشن باکس میں ایک ایڈریس دیں گے، ای میل ایڈریس دیں گے، ویب سائٹ کا ایڈریس دیں گے، پوسٹ کا ایڈریس دیں گے. ان ایڈریسز پر آپ اپنی مخالفت ان مدعوں کو سامنے رکھتے ہوئے داخل کریں. ویسا انشاءاللہ ہم کوشش میں ہیں. کچھ اگر کبھی ہم کو دانشوران مل گئے تو ہم ان کے ذریعے سے انہی کو ایک مسودہ بنا کے دیں گے تاکہ وہ چھپا کے آپ تک پہنچا دے. اسی وقت میری ایک ان حضرات سے بھی گزارش ہے ہر مذہب کی جو اپنی ملازمت سے سبکدوش ہو چکے ہیں، جو اپنی ملازمت سے وظیفے پر ہے، ان کو کوئی کام کرنے کی کمانے کی ضرورت نہیں ہے، جو ابھی جو ہے صرف قوم کی خدمت کرنا چاہتے ہیں، ایسے لوگ سامنے آئیں، اپنا قیمتی وقت دے اور ملک کے تمام لوگوں سے اس کی مخالفت پرزور طریقے سے کریں تاکہ یہ ہیکڑی حکومت ہے،
یہ ہیکڑی حکومت اور ان کی گودی میڈیا، یہ دونوں مل کے ماحول سازگار بنانے کی کوشش کر رہے ہیں، لوگوں کو ورگلانے کی کوشش کر رہے ہیں. یہ اتنا جھوٹ بولتا ہے کہ اس کو صحیح میں تبدیل ہو جاتا. اس لیے میری تمام مذاہب کے لوگوں سے، تمام عوام سے پرخلوص گزارش ہے کہ یہ بل ہمارے ملک کے لیے نقصان دہ ہے، یہ بل ہمارے مذہب کے لیے نقصان دہ ہے. وہ مذہب چاہے اسلام کا ہو، چاہے ہندو مذہب ہو، چاہے پارسی سکھ مذہب ہو، سب کے لیے نقصان دہ ہے. ہر انسان کو اپنے طریقے سے کام کرنے کا، عبادت کرنے کا، رسومات کرنے کا ہمارے آئین نے اختیار دیا ہے. اور آئین میں مذاہب کی مخالفت کرنے والا کوئی قانون پاس نہیں ہونا، یہ بھی دیا ہے. لیکن یہ حکومت نے گزشتہ 3 برس پہلے 3 طلاق کے نام پر چند دلالوں کو اپنے ساتھ لے کر ایک کیس داخل کیا اور اس کو مدعا بنا کر 3 طلاق کا بل پاس کیا. لیکن اگر آپ اس بل کو دیکھیں گے تو وہ 3 طلاق لینے والی خواتین آج بھی اپنے شوہر کے پاس نہیں ہیں. حاصل کیا ہوا؟ جو طلاق ہو گیا ہو گیا. یہ 3 طلاق کا مسئلہ بھی جو ہے کیسا ہے، جیسا کہ ایک انسان ہے جس کا خون ہوتا وہ مر جاتا، دوسرا انسان ہے جس کی قدرتی طور سے موت ہوتی، دونوں مر جاتے. لیکن جس کا خون کیا گیا اس کے خون کرنے والے کو سزا دی جائے گی، اور جو قدرتی طور سے انتقال ہوا جس کا، وہ بھی مر گیا. اب زندہ دونوں بھی نہیں ہیں. جب دونوں بھی زندہ نہیں ہیں تو اسی طریقے سے نکاح بھی ہے. 3 طلاق ایک ساتھ کسی نے بول دیا تو اس کو سزا ہوگی. اسی سزا کے تعلق سے قرآن میں بھی ہے کہ اس کو مرنے کے بعد سخت سے سخت سزا دی جائیں گی جو ایک ساتھ 3 طلاق دیں گا. اللہ تعالیٰ نے خود قرآن میں واضح کیا، الطلاق مرتین، یعنی تم صرف 2 طلاق دو، تیسرا طلاق مت دو. تو 3 طلاق دینے کے لیے ممانعت ہے. تو 3 طلاق کا بل بھی جو انہوں نے پاس کیا وہ آئین کے مطابق اس میں کوئی بدل نہیں کر سکے. جو قرآن میں لکھا ہوا ہے، جو شریعت میں لکھا ہوا ہے، اسی طریقے سے دیے. صرف اس کے اندر جو ہے مرنے کے بعد کی سزا تھی، انہوں نے زندگی میں سزا دی ہے. ایک شرابی ہے، اس کو زندگی میں سزا ملتی ہے، مرنے کے بعد بھی سزا ملتی ہے. اسی طرح سے 3 طلاق دینے والے کو وہ بھی جو ہے تو گنہگار ہے اللہ کی نظروں میں، جو ایک ساتھ دیتا. تو اسی سزا انہوں نے یہاں پہ قائم کی. اس کے علاوہ 3 طلاق میں کچھ بھی نہیں ہے. یعنی ہماری دستور جو ہے، ہمارے آئین جو ہے، اس میں اتنا صاف و شفاف ہے کہ تم کسی کی مذاہب کے اندر مخالفت کرنے والا قانون نہ بنائے. اس لیے وہ قانون بھی ان کے طریقے سے نہیں بنا سکے، ان کو آئین کے مطابق ہی بنانا پڑا. اس لیے میری یہاں پر تمام مذاہب کے لوگوں سے، مسلم، ہندو، سکھ، عیسائی، پارسی، تمام سے بھائیوں سے گزارش ہے کہ وہ اس بل کی پرزور مخالفت کرے اور زیادہ سے زیادہ تعداد میں اس کی مخالفت کے خط، خطوط اور ویب سائٹ کے ذریعے سے اپنے اپنے خیالات کا اظہار کرے. اسی طرح سے جو ہے تو اس کے اندر جو مسودہ چاہیے، ابھی انہوں نے خالی ایک لیٹر دے دیے کہ جس کو مخالفت ہے وہ آ جاؤ اور مخالفت کر کے بتاؤ کیوں ہے بول کے. سبھی عوام سے منگایا انہوں نے، لیکن کائی مخالفت کرنا چاہیے. مسودہ کیا ہے، تم کیا تبدیل کرنا چاہتے، وہ تو اس میں ہے ہی نہیں. جب تک کہ تم تبدیل کیا کرنا چاہ رہے، کیا امینڈمنٹ کرنا چاہ رہے، کیا نکالنا چاہ رہے، کیا ڈالنا چاہ رہے، یہ جب تک کہ اس میں نہیں آتا تب تک کہ جو ہے تو مخالفت کرنے کا سوال نہیں پیدا نہیں ہوتا. اس کے باوجود بھی تم نے ایک شوشہ چھوڑ دیے. اس کی مخالفت کے لیے ہمارے کو یہ 3 چیزیں واضح کرنا ضروری ہے. یہ 3 چیزیں واضح کر کے بھی ہم مخالفت کر سکتے ہیں. اس کے لیے ہم ایک پریسکرائب نمونہ انشاءاللہ تعالیٰ 2-3 دن میں بناتے ہیں، اس کو ہم شائع کریں گے. اور دانشور حضرات سے، خیر خواہ حضرات سے، جو حضرات کو اللہ تعالیٰ نے استطاعت دیا، ان سے یہ گزارش کریں گے کہ تمہارے خرچے سے، تمہارے ہاتھوں سے اس کی طباعت کراؤ، اس کو چھپاؤ اور چھپا کے جو تو عوام میں تقسیم کرو. اور وہ جب آپ کے پاس پہنچیں گے تو میری تمام سیاسی جماعت کے نمائندوں سے، تمام جماعتوں کے نمائندوں سے، تمام مسجد کے مؤذنین اور ائمہ صاحبہ سے پرخلوص گزارش ہے کہ وہ اس کام میں اپنا فرضی کام سمجھتے ہوئے انجام دے. اسی طرح سے دیگر مذاہب کے بھی جو کاریہ کرتے ہیں، جو بھی سیاسی سماجی کاریہ کرتے ہیں، جو بھی سماجی سنگھٹنا ہے، ان تمام سے بھی میری گزارش ہے کہ وہ سب کے سب اس معاملے میں اپنا فرض سمجھتے ہوئے اپنے مذہبی روایت کو سامنے رکھتے ہوئے، اور مذاہب کی روایتیں ختم نہیں ہونا
اس کو سوچتے ہوئے آگے آئے اور اس کی مخالفت کرے. خدا حافظ، دھنیہ واد. اس چینل کو سبسکرائب کرے تاکہ آپ کو اس طرح کے ہمیشہ نوٹیفیکیشن ملتے رہے، اس طرح کی معلومات ملتے رہے. آپ کے بھائی، دوست، احباب ان تمام کو آپ بولیے کہ بھئی اس چینل کو سبسکرائب کرے، تاکہ آپ نے سبسکرائب کرے تو ہماری بھی ہمت افزائی ہوں گی اور ہم اس طرح کے جو عنوان ہیں ان کو سامنے لے کر آئیں گے اور ہر طرح کی جو ہے آپ کی رہنمائی کریں گے. خدا حافظ، والسلام.